ہاتھ سے ملت کے جب آئین گیا، منتشر سمجھو کہ شیرازہ ہوا۔ ہر مسلمان کی یہی ہے زندگی، باطن دین نبی ہے بس یہی۔ نسبت آئین سے پتا گل بنا، گل اسی نسبت سے گلدستہ ہوا۔ نغمہ ایک ضبط صدا کا نام ہے، تار بے ضبط صدا ناکام ہے۔ گلے میں ساس ایک موج ہوا، بنتی ہے پابند نے ہو کر نوا۔ کچھ خبر ہے تیرا آئین کیا، جو زمین پر راز تمکین ہے تیرا۔ وہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اس کی لا یزل ہے اور قدیم۔ وہ کتاب زندہ تکفین حیات، جس کے دم سے بے ثباتی ہے ثبات۔ یہ اشعار اس موضوع کے بارے میں ہیں کہ ملت کا جو نظام ہے وہ آئین کے بغیر تشکیل نہیں پاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئین قرآن کریم ہے۔ جب کوئی ملت اپنا آئین بھلا بیٹھتی ہے تو خاک کی مانند اس کے اجزاء دھرم بھرم ہو جاتے ہیں، ملت کا وجود برقرار نہیں رہتا۔ مومن یا ملت اسلامیہ کا وجود آئین سے وابستگی ہی کی بنا پر قائم ہے، اور بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بس یہی روح حقیقت۔ شعر میں علامہ اقبال نے پھول کی انالوجی سے ایکسپلین کیا ہے کہ جب پتی آئین سے وابستہ ہو جاتی ہے تو پھول کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح پھول آئین کے تابع رہ کر گلدستہ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک نظام ہے، اگر وہ اس نظام سے بے تعلق ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آواز جب ضابطے اور آئین کے تحت نکلتی ہے، یعنی اس میں باقاعدہ سرتال ہوتی ہے تو وہ نغمہ کہلاتی ہے، لیکن جب وہ ضابطے کے تحت نہیں ہوتی تو آواز محض شور اور غل بن کے رہ جاتی ہے۔ ہمارے گلے میں ساز گویا ہوا کی لہر ہے، لیکن جب یہی موج ہوا بانسری کی پابند ہو جاتی ہے تو وہ نوا یعنی سریلی آواز بن جاتی ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، تجھے کچھ علم ہے اے مسلم کہ تیرا آئین کیا ہے، اس دنیا میں تیری عزت کا راز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ کتاب یعنی قرآن حکیم جس کی حکمت کو زوال نہیں اور جو قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ وہ قرآن حکیم زندگی کے وجود میں آنے کے رازوں کی کتاب ہے۔ اس کی قوت فانی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے فانی انسان بھی حیات جاوید پا لیتا ہے۔ نوا کہتے ہیں نغمے کو، سریلی آواز کو۔ تکوین حیات زندگی کا وجود میں آنا، بے ثبات کہتے ہیں ناپائیدار کو، فانی کو۔ زیر گردوں آسمان کے نیچے۔